إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادتیں رب العالمین خالق کائنات احکم الحاکمین اور معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، یہ حقیقت ہے جس کا دنیا کا ہر انسان اعتراف کرتا ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے عارضی ہے۔ یہاں انسان چند سالوں تک 60 یا 70 سال تک زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنی عمر کو گزارنے کے بعد انسان کو یہاں سے منتقل ہونا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جانا ہے۔ انسان کی زندگی جیسے ہی ختم ہوتی ہے، قبر کے حوالے انسان کیا جاتا ہے، تو یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی۔ اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا، پار ہو گیا، تو آگے کے منازل انسان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر میں اس کا معاملہ پھنس جاتا ہے تو آگے کے مراحل انسان کے لیے اور مشکل ہو جائیں گے۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ کثرت کے ساتھ قبر کے پاس آتے، قبروں کو دیکھتے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ جب بھی آپ قبر کا مشاہدہ کرتے، قبر کو دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ آپ روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے کے منازل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو آگے کے منازل اس کے لیے اور مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو قبر انسان کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل انسان کے لیے بن جاتی ہے۔ یا تو عذاب میں انسان مبتلا ہوگا قبر میں، یا تو جنت کی نعمتیں پائے گا۔ اور یہ جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے یہ برحق ہے، اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح شام قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے بیٹھ کر میرے پاس قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ انسانوں کو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ شاید اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اس چیز کو اخذ کیا تھا کہ انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ سے اس سلسلے میں سوال کیا کہ کیا انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ہاں، انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ام المومنین فرماتی ہے، کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اگر انسان نیک ہے تو نعمتیں پائے گا، اور اگر برا ہے تو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس منزل کو آسان کرنے کے لیے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پہلی منزل ہے یہاں اس کے ساتھ معاملہ آسان ہو جائے، یہاں اس کا بیڑا پار ہو جائے، یہاں سے وہ نکل جائے۔ ایک مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں سے وہ کیسے پار ہوگا؟ وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ایک مسلمان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر ایمان۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جنت کے نعمتوں کا یا جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، دو چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا آخرت کے دن پر ایمان۔ بہت ساری احادیث میں بھی نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموشی اختیار کر لے. تو دونوں چیزوں کا کئی احادیث میں ایک ساتھ ذکر آیا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ عذاب قبر سے نجات پانے میں سب سے بڑا سبب، سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے دنیا میں شبہات سے بچ جاتے ہیں، شبہات سے بچ کر شرک سے بچتے ہیں، بدعتوں سے بچتے ہیں، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شہوات سے بچتے ہیں، زنا سے، چوری سے اور دیگر برائیوں سے. شبہات اور شہوات سے بچا کر اللہ ایمان والوں کو دنیا میں زندگی عطا کرتا ہے. اور جب قبر میں رکھا جائے گا ایک مومن کو، اللہ وہاں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. ایمان والے قبر میں بھی ثابت قدم رہیں گے. اس کے برخلاف مومن اور مشرک اور منافق کا جو معاملہ ہے، عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ایسا عذاب کہ کبھی اٹھایا نہیں جائے گا اس سے، نہ ختم ہونے والا عذاب قبر سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے واقع ہونے کے بعد جہنم میں داخل ہونے اور اس سے چھٹکارا نہ پانے والا عذاب، ایک مشرک کے لیے، ایک منافق کے لیے. میرے محترم مسلمان دوستو، انہی اسباب میں سے نیکیاں جو انسان انجام دیتا ہے، صلاۃ، صیام، زکوٰۃ، امر بالمعروف، صدقہ، رشتوں کو جوڑنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں، لوٹنے لگتے ہیں، تو وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر مومن ہے، نیک انسان ہے، تو نماز کا اس نے اہتمام کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، روزے رکھے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے سر کے پاس، اس کے روزوں کو اس کے دائیں جانب، اس کی زکوٰۃ کو اس کے بائیں جانب، اور صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ احسان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو نیکیاں ہیں اس کے پیر کے پاس. نماز سر کے پاس ہے، صیام دائیں جانب ہے، زکوٰۃ بائیں جانب ہے، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف اور لوگوں کے ساتھ احسان پیروں کے پاس ہے. عذاب سر کے پاس سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ تم یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے. نماز آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. دائیں جانب سے عذاب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، صیام رکاوٹ بن جاتا ہے. بائیں جانب سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو زکوٰۃ رکاوٹ بن جاتی ہے. پیر کے پاس سے داخل ہونے کی کوشش ہوتی ہے تو جو نیکیاں صدقے خیرات کی شکل میں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شکل میں ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کی شکل میں ہیں، وہ آڑ اور رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس کے بعد اس کو بٹھایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں. وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، وہ سورج کا مشاہدہ کرتا ہے کہ غروب ہونے کے قریب ہے.
وہ آدمی کہنے لگتا ہے دعونی اصلی، کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز ادا کروں، میں نماز پڑھ لوں۔ اس سے کہا جاتا ہے انک ستفعل، کہ تم یہ ضرور کرو گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، اس سے پہلے جواب دو۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ماذا تقول فی الرجل الذی جاء قبلکم، کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ میرے دوستو، وہ آدمی جو مومن ہے، نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، وہ کہے گا اشہد انہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فرشتے شہادت دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو نے اسی کے مطابق زندگی بسر کی، اسی پر تیرا انتقال ہوا۔ کل قیامت کے دن جب تو اٹھایا جائے گا تو اسی عقیدے پر تو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ، کہ یہ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ بندہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا، اللہ کی معصیت کرتا، تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اللہ نے تجھے اس ٹھکانے سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ بندہ یہ سن کر خوش ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آیت کی تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قول سے اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کافر کا ذکر کیا، کافر کو رکھا جاتا ہے، لوگ لوٹ جاتے ہیں، کوئی چیز آس پاس نہیں، نہ سر کے پاس، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیر کے پاس، عذاب ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں، میں لوگوں کو سنتا تھا نبی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، مجھے پتہ نہیں وہ کون تھے، کیا تھے۔ فرشتے شہادت دیتے ہیں کہ تو نے اسی کے مطابق زندگی گزاری، اسی پر تیری موت ہوئی، اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان لاتا تو جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد جہنم کھول دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ نماز، سیام، زکوٰۃ، نیکیاں انسان کو جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ ایک نیکیاں انسان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں عذاب سے۔ سورہ ملک کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، نبی علیہ السلام نے سورہ ملک کے تعلق سے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بندہ تلاوت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی المنجیہ من عذاب القبر، یہ سورت انسان کو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان نجات پاتا ہے، نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کو پڑھنا، عذاب سے بچنے کے لیے جن گناہوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گناہ عذاب قبر کا ذریعہ ہیں، اسباب ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے بچانا، کفر سے بچانا، بدعت سے بچانا۔ اور نبی علیہ السلام نے دو گناہوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے پاک نہ رہنا اور چغل خوری،
غیبت، لوگوں میں فساد پیدا کرنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حق سے. پیشاب سے انسان پاک نہ رہا، جبکہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنا نماز کے شروط میں سے ایک شرط ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو گویا کہ اللہ کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے میں اس نے کوتاہی کی، اس کی وجہ سے اللہ عذاب قبر میں اس کو مبتلا کرتا ہے. اور دوسرا جو گناہ ہے نمیمہ، چغل خوری، اگر سے بات سچی ہے اس کی، ہو سکتا ہے لوگوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہوں لیکن ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچا کر دونوں میں فساد پیدا کرنا، ناچاقی، نا اتفاقی اور اختلافات کو بھڑکانا، دونوں میں دشمنی پیدا کرنا، خاندان اور قبیلے کو برباد کرنا، یہ فساد فی الارض کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گناہوں پر اتنا شدید عذاب بیان کیا. ایک گناہ کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے گناہ کی وجہ سے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. خصوصیت کے ساتھ ان دو گناہوں کا ذکر کیا گیا. میرے دوستو، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین اللہ سے دعا کرنا. نماز میں ہمیں سکھایا گیا تشہد میں بیٹھتا ہے انسان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے. 4 چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنے کا اور دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ سے دعا کرے انسان. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے جنازے کو لے کر، قبر تیار نہیں ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، کہ لوگو اللہ کے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. آپ نے دوبارہ فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ اس چیز کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عذاب قبر انسان کے لیے بہت شدید ہے، بہت شدید ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور عذاب قبر سے بچنے کے جو اسباب ہیں، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عذاب قبر سے مامون ہو جائے گا. المبتون، پیٹ کی کوئی بیماری تھی، دنیا سے اس بیماری کی وجہ سے رخصت ہو گیا، اسی میں اس کی موت واقع ہوئی، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید. مومنوں کا کیا مسئلہ ہے کہ سارے مومنوں کو فتنہ قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے سوائے شہید کے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راستے میں وہ جب جہاد کرتا ہے تو تلواروں کی چمک دیکھتا ہے، پتہ نہیں کون سی تلوار کب اس کی گردن پر پڑ جائے. کیا یہ فتنہ دنیا میں اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، فتنہ قبر سے محفوظ کر دے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے. جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں
دنیا سے رخصت ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شرک، بدعت اور کفر یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت شدید عذاب ہوتا ہے، خصوصاً شرک۔ کلمہ تو پڑھ لیا مسلمانوں نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مسلمان رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ میرے دوستو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اتنی صاف آیت کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ جنت حرام ہے، کوئی مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے ناممکن قرار دیا۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی کہ مشرک اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ داخل ہو جائے۔ کیا کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتی ہے؟ ممکن ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ہی کسی مشرک کا جنت میں جانا محال ہے، ناممکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں سیکھنا چاہیے کہ توحید کیا ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے شرک کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں، جنت سے ہمیشہ کے لیے نہ نکال دیے جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق دے ایمان صحیح کے مطابق۔ اللہ موت دے تو توحید اور ایمان پر موت دے، اور اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اٹھائے تو صحابہ، تابعین اور اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اور جن گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔